اس مہینے کی وہ دعا کہ جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہر فریضہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اس دعا کے جملوں کی طرف مختصر اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ توجہ کیجئے، اس کے معنی کو ذہن میں رکھیے۔ ہر نماز واجب کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ کو پھر اردو ترجمہ کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، انشاءاللہ عربی میں ہی آپ کو یہ دعا سمجھ میں آئے گی۔ خداوند عالم کو پکارنا آغاز اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ کہ اے وہ کہ ہر خیر ملنے کی امید تجھ سے ہے مجھے، یعنی مجھے اس دنیا میں، آخرت میں، اس ساری کائنات میں جن اچھی چیزوں کی خواہش ہے ان کی امید مجھے کسی اور سے نہیں، صرف تجھ سے۔ یعنی ایک فقیر ایک غنی کے دروازے پر آ کر اس کو اپنی طرف سے اس کے سامنے اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دیا تو تو نے دینا ہے، کوئی اور مجھے نہیں دے سکتا۔ اب یہ کہنا، یہ عاجزی انکساری کا اظہار اس غنی کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے، اس کے کرم کو جوش میں لاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مثلا کوئی مانگنے کے لیے آئے اور آپ کو پتا ہو کہ میں نہیں دوں گا، ساتھ والا دے دے گا، فلان دے دے گا، تو آپ اس طرح سے، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کا مسئلہ میں نے ہی حل کرنا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، ہر خیر کے لیے جو میری رجا ہے، جو میری امید ہے، میں اے اللہ تجھے پکار رہا ہوں، تیرے سوا کسی کے ساتھ امید نہیں رکھتا۔ وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، ہر خیر کے لیے تجھ سے امید ہے، تو میری امید ہے، اور جب بھی کوئی شر کا موقع آئے، کوئی برائی کا موقع آئے، تو میں تیرے غضب سے، سخط جس کی ناراضگی سے، جس کے غضب سے میں پناہ مانگتا ہوں، کہ جب کوئی شر آ جائے، جب کوئی برائی آ جائے، تو اے اللہ اس برائی کے مقابلے میں ایسا رویہ اختیار کروں کہ جب آگے گزر جاؤں، وہ وقت تمام ہو جائے، تو تیری ناراضگی کا شکار نہ ہوں اپنے اس برائی کے مقابلے میں، اپنے رویے کی وجہ سے، اسے تیری آزمائش سمجھوں اور وہ رویہ اختیار کروں جو تجھے راضی رکھے اس شر اور اس مصیبت کے مقابلے میں۔ بس اگر اس کی مراد کیا ہے؟ اگر کوئی گناہ میرے سامنے آئے تو اپنا ہاتھ کھینچ لوں تاکہ تیرے غضب سے بچ سکوں۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے میری زندگی میں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی محرومی آ جائے، کوئی مثلا بیماری مجھ پر آ جائے، تو میں وہ رویہ اختیار کروں کہ جس کا نتیجہ تیرا غضب نہ ہو، تیری رضا ہو، اور اس مصیبت کو میں آزمائش سمجھوں، اور آزمائش کے لیے جیسا صبر اور جیسا دعا اور جیسا مثلا کرنے کا کہا گیا وہ رویہ اختیار کروں۔ وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ کا یہ معنی، شر کے گزرنے کے بعد تیرے غضب کو میں نہ خرید چکا ہوں۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یہ سب اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے والے جملے سکھائے ائمہ نے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دعا نقل کی گئی ہے روایات میں۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات کہ جو تھوڑے سے عمل کے بدلے میں بڑی کثرت سے عطا کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا کام اگر بندہ کرے اس کے لیے تو وہ جو اجر دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یا من یعطی من سألہ، کس کریم کو پکار رہا ہوں؟ کہ جو اے وہ کہ جو اسے بھی عطا فرماتا ہے جو اس سے سوال کرے، مانگے۔ وَيَا مَن يُعْطِي مَن لَمْ يَسْأَلْ، اور اے وہ کہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس سے سوال بھی نہیں کرتا۔ اس کائنات میں اللہ سے مانگنے والے بھی لے رہے ہیں اور خدا سے نہ مانگنے والے بھی
خدا ان کو بھی عطا فرما، اتنا کریم ہے۔ یا من یعطی من لم یسألہ، اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا، ومن لم یعرفہ، اور اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو خدا کو جانتا ہی نہیں، خدا کی معرفت ہی نہیں رکھتا، کافر ہے، بے دین ہے، زندیق ہے، دہریہ ہے، وہ بھی اللہ کی عطاؤں میں سے استفادہ کر رہا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ خدا کی رحمت کو جوش دلانے والے جملے ہیں کہ جو ان کو بھی عطا کر رہا ہے جو نہ تجھ سے سوال کرتے، جو نہ تجھے پہچانتے ہیں، جب تو ان کو عطا کر رہا ہے تو یہ تیرا بندہ کہ جو تجھ سے سوال کر رہا ہے تو اسے کیسے محروم رکھے گا؟ کیوں عطا کرتا ہے نہ مانگنے والوں کو بھی اور نہ پہچاننے والوں کو بھی؟ تحننا منہ ورحمتا، تحنن کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے۔ تحنن کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تحنن اس خاص قسم کی محبت اور شفقت کو کہا جاتا ہے کہ جو بچے کے لیے ماں کے دل میں پیدا ہوتی ہے جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، جب وہ تکلیف میں ہو، اس وقت ماں جس طرح کھنچتی ہے، اس کے دل میں ایک خاص تڑپ پیدا ہوتی ہے بچے کے لیے۔ اس دعا میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اس طرح محبت کرتا ہے، لہٰذا جو اس سے مانگتے ہیں ان کو تو دیتا ہے، جو نہیں مانگتے، جو نہیں پہچانتے، ان کو بھی اپنی اس محبت اور رحمت کی وجہ سے وہ عطا کرتا ہے۔ اب ان الفاظ کے ساتھ پکارنے کے بعد اب دعا مانگی جا رہی، اعطنی بمسألتی ایاک، اے اللہ اب میں تو تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، عطا فرما مجھ کو میرے اس سوال کے نتیجے میں جو میں نے تجھ سے کیا ہے، جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، دنیا کی ہر خیر اور آخرت کی ہر خیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اسی کے دوسرے الفاظ، دنیا کی ہر خیر عطا فرما دے۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی چھپا ہے کہ تو جانتا ہے کیا میرے لیے خیر ہے۔ ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی چیز مانگوں جو مجھے خیر لگ رہی ہو لیکن شر ہو، تو مجھے وہ عطا فرما، وہ ہر چیز جس میں میرے لیے خیر ہے، دنیا کی ساری خیر اور آخرت کی ساری خیر۔ وَاصْرِفْ عَنِّی، اور مجھ سے پھیر دے، مجھ سے دور کر دے، بِمَسْأَلَتِی إِيَّاک، یہ جو میں نے سوال کیا ہے اور سوال کر رہا ہوں تجھ سے، اس سوال کے نتیجے میں مجھ سے دور فرما دے، جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، دنیا کے سارے شر اور آخرت کے سارے شر، مصیبتیں، مشکلات، اے اللہ مجھ سے دور فرما دے۔ فَإِنَّهُ غَيْرٌ مَنْقُوسٍ مَا أَعْطَيْتَ، اس لیے کہ یقیناً جو تو عطا کرتا ہے اس میں کبھی نقص نہیں پیدا ہو سکتا، اس میں کبھی کبھی واقع نہیں ہو سکتا، لہذا مجھے تو عطا فرما، تو ہی میری امید ہے، تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تیری عطا پھر کبھی کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو دے دے اس میں نقص پیدا نہیں ہو سکتا۔ وَزِدْنِی مِن فَضْلِکَ، اور پھر جو تو مجھے عطا کرے، جو میں مانگ رہا ہوں، جو تو مجھے عطا کرے اپنے فضل سے پھر اسے اور بھی زیادہ کر دے، پھر عطا کرنے کے بعد اسے مجھ سے واپس یا کم نہ کرنا۔ وَزِدْنِی مِن فَضْلِکَ یا کریم، اپنے فضل سے اسے زیادہ کر دے اے کریم۔ اس کے بعد روایت کرنے والا کہتا ہے کہ امام نے بڑی عاجزی، انکساری اور آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا اور دائیں ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرنے کے لیے، یہ جو اشارہ ہے یہ گویا اشارہ ہے کہ اے اللہ مجھے عذاب نہ کرنا، اے اللہ میری پکڑ نہ کرنا۔ یہ جو اشارہ کرتے ہیں انگلی سے دائیں ہاتھ کی، یہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے، اس کی پناہ مانگنے کے لیے، اور جو بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑی جاتی ہے یہ گویا کہ اللہ سے درخواست کر رہے عاجزی کے ساتھ۔ انسان کی داڑھی ریش اس کی عزت کی علامت ہوتی ہے، اس کی بزرگواری کی علامت ہوتی ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑنا اللہ کے سامنے گویا کہ اپنی عزت، اپنی ہر چیز کا واسطہ پیش کرنا ہے۔
اور یہ امام نے کیا اور اس دائیں انگلی کو ہلاتے ہوئے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام، اے صاحب جلال، اے صاحب بزرگی، یا ذا النعماء والجود، اے وہ کہ نعمتیں اسی کی ہیں، وہی مالک ہے نعمتوں کا، مالک بھی وہی ہے اور صاحب جود عطا کرنے والا، مانگنے والوں کو دینے والا بھی وہی ہے بھی تیری اور عطا بھی تو نے کرنی ہے۔ یا ذا المن والطول، اے وہ کہ جو احسان کرتا ہے، من احسان کرنا، طول مہلت دیے جانا، جلدی پکڑ نہ کرنا، کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ حرم شیبتی علی النار، میرے اس بڑھاپے کو، میرے ان سفید بالوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ پروردگار عالم ماہ رجب و ماہ شعبان و ماہ رمضان کی برکات سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ۔